ایک آپ کا 9 مئی کے اوپر کل سٹیٹمنٹ تھا. 9 مئی میں اسے ایکچولی یوم سیاہ ہی کہتا ہوں، جو ٹرم اس کے لیے دی گئی ہے، کیونکہ اداروں کے اوپر حملہ کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اپنے ملک کو کھوکھلا نہیں کرنا تھی. آپ نے کہا کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا انتخابی اگر نتائج سے. اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے کہ الیکشن صاف ہوئے ہیں، ہم، اور تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے، اور لوگوں نے غداروں کو ووٹ دیے ہیں پھر پاکستان کے اندر. وہ سارے غدار تو نہیں ہیں، 25 کروڑ وہی لوگ ہیں، عرض انہوں کر نے رہا جس ہوں کو نا، ووٹ وہی دیا عرض کر منتخب رہا کیا. ہوں نا کہ میں تو اصل اعتراض میرا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، اور میں انہی کے پر دعویٰ کر رہا ہوں. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی، تو پھر یہ میں الزاماً ان کو کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا 9 مئی والا تو معاہدہ، بات تو گئی پھر آپ کی. یہ تو دیکھیں، یہ قوم نے تو فیصلہ دے دیا. حق رائے دہی تو ایک شخص کا، وہی نا، فرد واحد کا حق ہے تو نا. قوم نے فیصلہ دے دیا نا. لطیف کھوسا صاحب کو انہوں نے جناح ہاؤس والے حلقے سے منتخب کر کے تو آپ کو بتایا ہے کہ وہ منتخب کر سکتے ہیں، انہوں نے کر لیا. وہی اسی پہ تو ہمارا اعتراض ہے. انہی نتائج پر ہمارا اعتراض ہے کہ یہ نتائج جو سامنے آئے ہیں، اس پر ہم اس کو الیکشن نہیں کہا جا سکتا جی. 9 مئی سے ہمیں ہم یہ کیوں پاکستانی. تکلیف دیتے ہیں؟ ہم گلی گلی کوچوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، گھر گھر کا دروازہ کٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، محلے داری میں ہماری مخالفتیں ہوتی ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے تو کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، دشمنیاں مول لیتے ہیں، کہیں پر فائرنگ ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، پیسہ خرچ ہوتا ہے لوگوں کا، اور یہ سارا ایکسرسائز نتیجے میں یہ کہ جو وہ چاہیں وہ اسمبلی میں آئیں گے. کیا یہ نو کوئی طریقہ ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، 9 مئی نے اس قوم کو بہت تقسیم کیا. کیا اب وقت نہیں ہے کہ 9 مئی کے بیانیے سے واقعتاً آگے نکل جایا جائے، معاف کرو اور آگے بڑھو، وہ والی پالیسی اپنائی میں جائے؟ اس میں مدعی نہیں ہوں، مدعی اس پہ فوج ہے، تجویز کیا کریں گے؟ مدعی اس پہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اور میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے جو بات ہے، کچھ چیزیں میں زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا، تو میں آپ سے یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا کہ میرا مخالف جو ہے وہ جیل میں ہو، اس کے بالکل ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں، اور میں کھلا پھر رہا ہوں. بالکل. تو فوراً سوال ہوتا تھا کہ اب اس کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو میں کہتا تھا کہ نہیں، رہائی کا مسئلہ قانون کا معاملہ ہے، وہ اس میں نہیں پڑتا عدالتیں کیا کرتی ہیں، مدعی کون ہے، مدعا کون ہے، عدالت کیا فیصلے کرے گی. لیکن میں اپنی بات ضرور اس حد تک کرتا رہا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ شاید چلیں گی نہیں. سیاسی طور پر ایک کارکن کے طور پر جب میں صورتحال کو دیکھتا ہوں، تو کچھ چیزیں ایسی وقوع پذیر ہوتی رہی ہیں کہ جو میرے نظر میں وہ چلنے والی چیزیں نہیں تھیں. کیا معاف کر کے آگے بڑھ جانا یہ بہتر پالیسی ہو سکتی ہے؟ یہ تو چیف آف آرمی صاحب سے پوچھنا چاہیے، اس سوال تو ان سے لگتا ہے، میرا تو کیا تعلق ہے اس کا. ایز اے ہاں پولیٹیشین. ہاں، یہ اپنی جگہ پر ہے کہ مثال کے طور پر امریکہ میں جہاں اس قسم کی جگہوں پہ حملے ہوئے کہ ان کو ایک ریاستی مقام کی حیثیت حاصل تھی، تو وہاں پر بھی عدالتوں نے لوگوں کے خلاف فیصلے دیے، یہاں تک اس سے موت بھی دی گئی اس میں جی. اگر برطانیہ میں پارلیمنٹ پہ حملہ ہو جائے، یا بکنگھم پیلس پہ حملہ ہو جائے، تو اس کو وہ کیا سمجھیں گے. یہاں پر ان کے ایک سفارتکار آئے تھے میرے پاس، تو وہ اس قسم کی باتیں کر رہے. میں نے کہا اگر آپ کے ہاں ایسا حملہ ہو جائے آپ کیا کریں گے؟ تو جہاں تک تعلق ہے ریاست کا، ریاستی اداروں کا، ہمارے دل میں ان کے لیے احترام ہے. سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ ہم ان کا احترام کریں گے، وہ ہمارا احترام کریں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، وہ جمہوری نظام کو سپورٹ کریں. لیکن یہ کہ مداخلت کر لیں، اگر میرے پاس اتنا ذرا بھر کا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی ایک عام فوجی سپاہی کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں ان کو، اور یہ پھر مداخلت تصور ہوگی، اور یہ قانون اور ان کے نظام کے خلاف ہوگی، تو کیا یہ سیاست کی دنیا میں کوئی نظم و ضبط کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے یہاں پر؟